اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ہجر آیت نمبر 73 سے لے کے 77 تک ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. تو 5 آیت ہے. آیت نمبر 73 سورہ ہجر. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو یہ آیت جو ہے فَأَخَذَتْهُمْ هُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، یعنی اللہ پھر یہ چیز اب کہہ رہا ہے کہ تو ان کو پکڑا، یعنی ان کو سیز کیا یا پکڑا. فاخذتہم، ان کو پکڑا، یعنی وہ کون ہے؟ سڈام اور گمرہ کے سٹیز کے لوگ جن کو اللہ کہتا ہے تو ہم نے ان کو پکڑا. الصیحۃ، یعنی وہ صیحہ جو ہے وہ ایک چنگھاڑ ہے بہت، یعنی جیسے کہ کوئی بھیانک چیخ، ایک فرشتہ ایک چیخ مارے نا تو سب زلزلہ آ جائے پورا، یعنی کہ وہ چنگھاڑ ایسی ہوتی ہے. صیحہ کہتے اس کو، صیحہ. الصیحۃ تو تا مربوطہ اینڈ میں ہے نا، تو صیحۃ بولو یا صیحہ بولو چلے گا. تو فاخذتہم الصیحۃ مشرقین. اب یہ مشرقین جو ہے نا بڑے قاف سے، شرق، شرقیہ یعنی کہ ایسٹرن، اور غربیہ یعنی کہ مطلب اسی سے ہے کہ مطلب مشرق اور مغرب، تو غربیہ. تو جو اجالے کی جگہ ہے وہ ہے مشرقین، اور اس کو شرقیہ بھی کہتے ہیں. اور جو یعنی کہ وہ جگہ ہے جو شرق، یعنی وہ جگہ اجالے کی، یعنی اب سورج نکلے گا تو وہ جو سورج وہاں پر نکلتا ہے تو اجالا آتا ہے نا وہاں پر، تو وہ اجالے کی جو جگہ ہے سن رائز کی وہ ہے مشرقین. تو اس کا اصلی جو ورڈ ہے وہ شرق، شرق یعنی کہ مطلب اجالے کی جگہ. تو مشرقین یعنی کہ وہ جو سورج کا نکلنے کا ٹائم، یعنی اجالا ہونے قریب تھا، اجالا ہونے جا رہا ہے، اور ان کو اللہ نے ایک چنگھاڑ میں پکڑا، یعنی ایک عذاب. اب وہ کتنا کیا کیا ہوا ہے اس کے اندر. بٹ دا مائٹی بلاسٹ اوور ٹو دیم ایٹ سن رائز. تو اس میں جیسے میں نے ایسا کہا نا کہ مطلب اللہ نے کہا ہم نے، تو ہم نے نہیں، یہ ورڈ نہیں اندر ہم نے، لیکن وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ عذاب میں جو اللہ نے پکڑا، اور یہ چنگھاڑ جو ہے جو کہ مطلب صبح ہونے سے پہلے پہلے اس چنگھاڑ نے ان کو آ پکڑا. تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ ہم کو بتا رہا ہے. اس کی نوٹ ہے 1996. بٹ دا مائٹی بلاسٹ اوور ٹو دیم ایٹ سن رائز. تو یہ ہے یہاں پر اس کی جو نوٹ ہے 1996. الصیحہ، الصیحہ تو ہے دا مائٹی بلاسٹ، یعنی بہت بڑا دھماکہ. از مینشنڈ ایز اکمپننگ ارتھکویکس، یعنی زلزلے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی آتے ہیں. ہیئر اٹ واز دا وائلنٹ ونڈ، اور یہاں پر جو کہا گیا وہ تھی ایک بہت ہی طوفانی ہوا. جو ہوا ہے نا ہریکین جو اڑا دیتا ہے نا سب چیز کو، تو وہ طوفانی ہوا، وائلنٹ ونڈ. اینڈ نوائز اکمپننگ، اور اس کے ساتھ بہت سارا مطلب دھماکے اور دھڑاکے اور پتہ نہیں اور بھی کتنی آوازیں ہوں گی جو اس کے ساتھ ساتھ آ رہی تھی. تو اور لیکن دا شاور آف بریم سٹونز، اور پھر وہ جو چکنی مٹی ہوتی ہے اگر اس کو سمجھو کہ گولیاں بناؤ اور بیک کرو، تو بیک ہونے کے بعد وہ بلیٹ کا کام کرے گی نا، تو وہ ہے بریم سٹونز، سجیل. تو اس کی بارش ہوئی نا وہاں پر، پاسبلی وتھ سم وولکینک ایکشن، اور اس کے ساتھ وہاں پر کچھ وولکینک بھی ہوا، یعنی کہ مطلب وہ جو جوالا مکھی کے مطلب جو زمین کی آگ جو نکلتی ہے ایسا کچھ وہ بھی تھا. تو یہ سب مل کے کتنا بھیانک عذاب ہوگا وہ سوچ سکتے ہیں ہم. آیت نمبر 74. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے کر دیا، یہاں پر ہے ہم نے کر دیا، کہ ہم نے کر دیا عالیہ جو اوپر تھا، سافلہا اس کو نیچے کر دیا، یعنی الٹ دیا، تلپٹ. یعنی وہ شہر جو تھے، دونوں شہر،
ان کی بستی کو جیسے کہ سمجھو ایک اٹھاؤ اوپر اور اس کو الٹا کر کے پھینکو. اب وہ کتنے بڑے جلالی فرشتے ہیں نا جو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام. تو سوچ لو وہ لوگ پوری بستی کو یوں اٹھا کے اور تلپٹ کر دی, اوندھی مار دی اس کو. اور پھر وَأَمْطَرْنَا, اور ہم نے بارش کی, عَلَيْهِمْ, ان کے اوپر. مگر کون سی بارش؟ حجارتن, پتھر کی بارش, من سجیل. تو حجارتم من سجیل یعنی وہ پتھر جو سنگ گل جس کو کہتے ہیں ایران کی مطلب جو پرشین لینگویج میں سنگ گل, تو وہ سنگ گل کو جو ورڈ ہے اس کو سجیل عربی میں اللہ نے بنایا اور قرآن کے اندر اس کو لکھا کہ دیکھو ان پتھروں کی جو گولیوں کی طرح سیکے ہوئے ہوتے کلے کی مٹی کے, ایسی گولیوں کی بارش ان کے اوپر ہوئی. تو وہ ایک آواز ہوئی گی جو بارش ہو رہی پتھروں کی, کوئی ایک دو تھوڑی ہے کہ ذرا سے اب جو اولے گرتے ہیں برف کے چھوٹے چھوٹے جو پتھر کی طرح گنتے, تو جب وہ گرتے تو ایسی آواز آتی جیسے کوئی پتھر آ رہے ہیں. تو وہ تو پتھروں کی بارش تھی, تو اس کی کتنا ساؤنڈ ہوگا. And we turned the cities upside down and rained down on them brimstones hard as baked clay. تو یہ بھی اس کے لیے بول دیا گیا کہ نوٹ نمبر 1997 میں, جس میں کہا گیا in which the word سجیل and its origin are explained, اور وہ ہے سورہ نمبر 11 اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں یعنی, اور اس کی آیت نمبر 82 کے اندر. تو سورہ نمبر 11 جو ہے وہ سورہ ہود ہے, سورہ ہود. اس کے اندر ہم نے مطلب اس کو پڑھ لیا ہے. تو یہ کس سے آتے ہیں نا, بار بار آتے ہیں نا قرآن میں. اب ہے آیت نمبر 75, ان فی ذالک لآیات للمتوسمین. یقیناً اس میں, ان فی ذالک اس میں ہے, لآیات نشانیاں, للمتوسمین ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں علامات سے. علامات اس ٹوکن, ٹوکن سے یا نشانیاں, سمبل, سائن, علامات اردو میں جس کو کہتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں, وہ علامات سے سمجھ جاتے ہیں وہ نشانیاں جو ہے. تو behold in this are signs for those who by tokens do understand. یعنی ان لوگوں کو, یعنی کہ ان نشانیوں کے اندر ان کو جو علامات سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے, متوسمین لوگ. اس کا تفسیر ابن کثیر میں اور بھی ڈیٹیل میننگ آئے گا. اور آیت نمبر 76, وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ, وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ, اور یہ لوگ, یہ شہر جو تھے آباد, کہاں پر تھے؟ سبیل مقیم کی طرف, یعنی کہ وہ راستہ جو ہائی وے تھا ان سب کے لیے, یمن سے لے کے سیریا تک جو جاتا تھا, تو وہ بڑے بڑے کاروان گزرتے تھے وہاں سے, تو اسی لیے وہ ہے سبیل مقیم. تو وَإِنَّهَا, اور وہ تھی یعنی کہ وہ تھی یعنی کہ وہ سٹیز, وہ شہر تھے وہاں پر جہاں پر یہ کاروان گزرتے تھے. وہ بہت اچھا ہائی وے تھا, روڈ, جو وہاں سے مطلب یہاں کا مال ادھر سے ادھر, پھر یمن سے سمجھو سیریا, سیریا سے یمن, اور وہی سب مطلب اور سب دور دور سے بھی آتے تھے. تو یہ وہ ہائی وے تھا. اینڈ the cities were right on the high road. تو وہ وہاں پر سیٹل تھے وہ لوگ. تو روڈ جو ہے جس سے تم گزرو گے تو کیا دیکھو گے نہیں, وہ برباد ہو گیا تبھی بھی تو دیکھو گے نا. تو 1998 اس کی جو نوٹ ہے, the cities of Sodom and Gomorrah were utterly destroyed. پوری طرح سے اس کو تباہ کر دیا گیا, اس میں سے کچھ بھی بچ نہیں سکتا. سوڈام کو آدوم بھی کہتے ہیں اور گمورا کو آمورا. سادوم اور آمورا بولتے ہیں, میں نے مطلب وہ سے بولی نا, نہیں, سادوم اور آمورا اس کو بولتے ہیں اردو میں. تو یہ جو دو شہر تھے یہ پوری طرح سے برباد ہو گئے, پوری طرح سے. اینڈ ایون دیئر پریسائز پوزیشن کی ناٹ بی آئیڈینٹیفائڈ. ان کی اصلی جگہ یعنی کہ یہ دو شہر
کہ اصلی جگہ کون سی ہے یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا. But the brimstone plain of the tract still exist. یعنی کہ جو پتھروں کی بارش ہوئی تھی نا, تو جو یہ ٹریکٹ ہے, جو یہ مطلب جو رستہ ہے جو بنا ہوا, وہاں پر وہ آج بھی دکھتی ہے. رائٹ آن دا ہائی وے بٹوین عربیہ اینڈ سیریا, تو عرب سے سیریا کا جو ہائی وے رستہ ہے وہیں پر یہ بریم سٹونز جو ہے وہ ابھی بھی دکھتے ہیں وہاں پر پڑے ہوئے. ٹو دا ٹریولر ان دا نیبرہڈ, اور جو ان کے پاس پڑوس کے بھی جو بھی تھے نیبرہڈ یعنی جو بستیاں اور بھی ہوں گی, شہر ہوں گے, تو وہ جو ان کے مطلب پڑوسی شہر یعنی, تو وہاں سے جو بھی نکلتے ہیں کارواں لے کے یا سفر کے لیے مسافر لوگ, تو یہ نیبرہڈ جو ہے یہ ڈیڈ سی کا ہے. یہ ڈیڈ سی جہاں پر ہے یعنی کہ مطلب جس کو کہا جاتا ہے نا کہ کیا یعنی مردہ بحر یا ایسا کچھ بولتے ہیں اس کو, اس کا عربی کا ٹھیک سے معلوم نہیں, ڈیڈ سی. دا ہول لوکیلٹی پریزنٹس اے سین آف ڈسمل اینڈ ڈسولیوشن, یعنی پوری وہ جو ایریا ہے وہ پوری لوکیلٹی جو ہے اس میں جو منظر نظر آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ بہت ہی غمگین افسردہ, ڈارک یعنی بولتے ہیں ڈارک اینڈ ڈنجی, ایسا ہے وہ پورا کے پورا جو سین جو نظر آتا ہے وہاں پر. اور ڈسولیشن یعنی پوری تباہی, پوری طرح سے ویرانی ہے وہاں پر. which truly suggest the awful punishment for unspeakable crimes, یعنی ان کا جرم جو تھا وہ ایسا تھا کہ جو بیان نہیں کیا جا سکتا, گندا, بہت ہی غلیظ. تو اس کی سزا بھی اتنی ہی غلیظ ہوئی, اتنی ہی بری ہوئی, اتنی ہی awful punishment. اللہ کو کتنا غصہ کتنا غضب بھڑکا ہوگا کہ تم لوگ میری بتائی ہوئی جو بات ہے اس کا الٹ کام کر رہے ہو. تو اللہ کا غضب جب بھڑکا تبھی تو اللہ نے یہ چیز کیا نا کہ ان کا نام و نشان نہیں رہا, زمین پہ پورا بلاٹ آؤٹ کر دیا. ان فی آیت نمبر 77 جو ہے, ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین, یقیناً اس میں ان یعنی بالکل یقیناً, فی ذالک اس میں ہے یعنی ان دس, فی ذالک لآیۃ نشانی ہے اس میں, یقیناً نشانی ہے, لل فار مؤمنین جو مومن بندے ہیں جو ایمان لے آئے ان کے لیے اس میں بالکل ہے نشانی. Behold, in this is a sign for those who believe. اب سوچو جو مومن لوگ ہیں وہ تو اس چیز کو برابر ایمان لائیں گے, لیکن اللہ نے جو پریسائزلی بولا نا, مومن لوگ جو ہے وہ جیسے اس نشانی کو دیکھ کے جو اس پہ یعنی کہ وہ مومن لوگ ہیں جو اس نشانی کو مطلب ان کے لیے یہ نشانی ہے, یقیناً یہ ان کے لیے نشانی ہے, اللہ یہ کہہ رہا ہے نا. تو سوچ لو آج کی ڈیٹ میں بھی جو بھی مومن سچے, اللہ کی ہر بات نشانی کو سمجھنے والے, قرآن کی آیت بھی سائن ہے نا, نشانی. تو اگر وہ مومن ہوں گے تو وہ جو کام ہو رہا تھا وہاں پر سڈوم اور گمورہ کا, وہ آج کی دنیا میں کوئی بھی مومن نہیں کرے گا. لیکن اگر وہ نام کا مسلمان ہے اور پھر بھی وہ اس فعل میں ملوث ہے تو پھر وہ مومن ہی کہاں ہوا. جب اللہ قرآن کے اندر بہت ساری چیزوں کے لیے اللہ کہتا ہے نا کہ یہ چیز مت کرو, جھوٹ مت بولو, چیٹ مت کرو اور ظلم مت کرو کسی پہ, تو یہ تمام چیزیں جب اللہ کہتا ہے تو جب وہ چیز کو بندے نہیں مانتے اور اس کو کرتے ہیں تو اب وہ جو کرنے والے لوگ ہیں تو وہ ان کو پھر کیسا بولیں گے ہم کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں. تو ایمان والے جو بھی ہوگا وہ تو نشانیاں اور آیتوں سے سمجھ جائے گا. اللہ کے کلام کی, قرآن کی آیتوں میں بھی بہت کچھ ہے جس کے لیے اللہ نے فوربڈ کیا ہے, منع کیا ہے, اور ایسا بھی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ اچھی چیز یہ کرو اور یہ تمام بری چیزیں خبردار اس کو مت کرو. لیکن پھر بھی اگر بندہ کر رہا ہے اپنی مرضی سے تو اب سوچ لو کہ وہ کیسے اس کو بولیں گے فار دوز ہو بلیو, وہ اس کیٹیگری میں آتا بھی ہے کیونکہ جو بھی بلیو کرنے والا ہے وہ اللہ کی سائن جو ہے اس کو مانے گا بھی اور اس کے اوپر ہی چلے گا. Behold, in this is a sign for those who believe. اور میں نے اس کی نوٹ 1999 ہے.
تو ورس 75 جو ہے جو ہم پڑھ چکے ریفرز ٹو آل ہو ہیو دا انٹیلیجنس، یعنی جو بھی مطلب اللہ نے جن کو ذہین بنایا ہے، جن کے اندر ذہانت ہے، ٹو گراسپ دا سائنس آف اللہ، اللہ کی آیتوں کو پکڑے اور سمجھے، تو یہ وہ لوگ انٹیلیجنس والے. اور ورس نمبر 76 اور 77 جو ابھی میں نے پڑھی، اسپیشلی ریفر ٹو دوز who use the Arabia Syria high road، یہ وہ لوگ ہیں جو اس ہائی روڈ سے، اس ہائی وے سے عربیہ سے سیریا تک جو جاتا ہے، یہ اس کو استعمال کرتے تھے. تو تم دیکھتے ہوئے جا رہے ہو نا وہ بستیوں کو. The desolation is specially brought home to them، یعنی وہاں کی تباہی، میزری، وہ سب کچھ تم دیکھ رہے ہو، تو اللہ نے تم کو وہ سب چیز دکھایا نا. تو یہ جیسے ان کے لیے یہ چیز بولی جا رہی ہے کہ جب دیکھ رہے ہو نا، تو اب دیکھ کے تم کو اس کو عبرت حاصل کرنا چاہیے. اس کے لیے تم کو بہت ہی یعنی سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو یہ چیز نہیں کرنا جو اللہ کی بات کے خلاف جاتا ہے. تو اللہ کی بات کے خلاف جو بھی چیز جائے گی اس سے اللہ کبھی بھی خوش تو نہیں ہوگا نا. کوئی یہ تو نہیں بول سکتا نا دیکھو میں نے فلانا گناہ کا کام کیا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کے لیے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے معلوم ہے میں اللہ ہے نا جو مطلب وہ مجھ سے بہت خوش ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا بچہ تمہارا کہنا نہ مانے تو تم اس سے ہی خوش نہیں ہوتے. تم کو کتنا غصہ آتا ہے، مارتے ہو، کبھی پنش کرتے ہو بچے کو. تو اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے اور مطلب اللہ بولے گا تم سے خوش ہے. سبحان اللہ. اب تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے.